کیونکہ اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے. یہ آج کے جھگڑے ہیں جی، عطائی ذاتی، مستقل بالذات، غیر مستقل بالذات، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو عطائی مان رہا ہوں، غیر مستقل بالذات مان رہا ہوں، اور میں اللہ کی اطاعت سے ہی مان. اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں سناؤندیاں بھائی، اردو دین سیدھا سیدھا سی. ٹھیک ہے، تو اسی واسطے اسی سیدھا سیدھا دین اتو بیان کر رہے ہیں، کتاباں والا دین، اللہ کے فضل سے. اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. اب آگے سے وہ کوئی بریلوی نہیں تھا، ورنہ کہتا یا رسول اللہ دیکھیں میں نے پہلے اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ کو ذکر کیا، اور میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں. میں آپ کے ساتھ وہ والی کوالٹیز مستقل بذات نہیں مانتا، میں آپ کی کوالٹیز کو ذاتی نہیں بلکہ عطائی مانتا ہوں، اور غیر محدود نہیں محدود مانتا ہوں. یہی کوئی 5-6 کہانیاں نا جو رٹائی ہوئی ہیں انہوں نے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے بھی، اور ان کے جو پوتا شاگرد ہے مفتی احمد یار خان نعیمی. پورا شرک انہی 3-4 ٹرمنالوجیز کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے. یہ صحابی کو تو نہیں دماغ میں آیا کہ وہ یہ آگے سے بات کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن و سنت کے دلائل کو سمجھنے کے لیے ذاتی، عطائی، حقیقی، مجازی، مستقل، غیر مستقل، ان چیزوں کا فرق کرنا ضروری ہے. اور ان چیزوں کا فرق کیے بغیر جو قرآن و سنت کے دلائل کے اندر بظاہر آپس میں تعارض نظر آتا ہے، اس تعارض کو دور نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل بات واضح ہے. جب ہماری بات آتی ہے تو مرزا جرمی کہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا نا کہ یہ مستقل ہے، غیر مستقل ہے، یہ کہانیاں پہلے نہیں ہوتی تھیں، یہ انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ہم تو سادہ قرآن و حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. جب ہماری باری آتی ہے تو کہتا ہے یہ کہانیاں کرواتے ہیں ذاتی، عطائی اور مستقل اور غیر مستقل کی. لہٰذا یہ میں بتاؤں بریلوی عوام کو جو ان کے علماء نے پٹیاں پڑھائی ہیں نا، اس ڈاکٹرن میں واقعی وہ جو سیکیورٹی گارڈ کا موقف ہے نا فرقہ بریلویہ کے تحت، وہ گستاخی ہی بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہی پٹی پڑھائی ہوئی ہے. نعوذ باللہ وہ غیر محسوس طریقے سے نبی علیہ السلام کو ایک پیرلل میں گاڈ مانتے ہیں، اور صرف فرق کرتے ہیں جی وہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہے، اور خالق اور مخلوق کا. اس کے بعد سب چیزیں وہ کہتے ہیں جی برابر. علم کی بات کریں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو مانتے ہیں اللہ کا ذاتی ہے، نبی کا جو ہے وہ عطائی ہے. اور جب اپنی بات آتی ہے تو فوراً تعویلیں کرنی شروع کر دیتا ہے. مرزا جیلمی نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی تمہیں جنت میں منی گاڈ بنانے والا ہوں. ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، بے شک وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں بھی ایک منی خدا بنا دوں گا. سبحان اللہ. کس حوالے سے؟ وہ رہے گا مخلوق ہی، لیکن جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے، اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں. یعنی تم اپنی 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں تمہیں جنت میں منی گاڈ بنا دوں گا. نعوذ باللہ تعالیٰ. اب اس جملہ کو بولنے کے بعد جب اس کی گرفت ہوئی، مرزا کی پکڑ کی گئی تو تعویلیں کرنی شروع کر دیں، اور کہا کہ نہیں وہ میرا مطلب یہ تھا کہ وہ مخلوق گاڈ ہوں گے. جب میں نے مخلوق کا لفظ بول دیا تو خالق اور مخلوق کا فرق کرنے کے ساتھ میں نے بولا ہے، تو خالق اور مخلوق کا فرق ہو گیا، تو لہٰذا اب بندوں کو منی گاڈ بھی اگر کہہ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں نے کہا تھا اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں جو اکیلا تھا اور اس نے اپنی خدائی صفات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ جنت کی زندگی میں. تو ایسے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے جس نے چند سالوں کی زندگی کے عوض ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک مینی گاڈ بنا دیا ہے. گاڈ ان معنوں میں نہیں میں نے لیا تھا، میں نے کہا تھا خالق اور مخلوق کا فرق. اور جب وہ کہتا خالق اور مخلوق کا فرق تو پھر گاڈ الہ کے معنوں میں نہیں لے رہا بلکہ کوالٹیز کے معنوں میں لے رہا ہے. اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ جب مخلوق کے لیے کوئی لفظ بولا جاتا ہے وہ ان تمام شرائط کے ساتھ ہوتا ہے، ذاتی اور عطائی کے فرق کے ساتھ، محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ، یہ ساری چیزیں اس میں امپلائڈ ہوتی ہیں، اور خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ. اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے. قرآن میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم کسے کہا گیا؟ نبی علیہ السلام کو. لیکن ہم فرق کرتے ہیں، الرؤوف الرحیم اللہ ہے
اور رؤوف اور رحیم نبی علیہ السلام ہے۔ شرک کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا، تو سرکار یہ تو نہیں ہے۔ قدیم کو حادث سے الگ کر دیا، توحید ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں، مخلوق ہیں، اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا۔ جب اپنی بات آتی ہے تو یہ طویلیں کرتا ہے، اور جب ہماری بات آتی ہے اور ہمارا مقدمہ ہم جب قرآن و سننے سے ثابت کرتے ہیں کہ ذاتی، عطائی، حقیقی، مجازی اور جو ہے وہ مستقل، غیر مستقل، اس کا فرق قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس کا فرق کیے بغیر دلائل کو نہیں سمجھا جا سکتا، اور بظاہر جو ادلہ کے اندر تعارض آتا ہے اس تعارض کو رفع نہیں کیا جا سکتا، تو فوراً کہتا کہ یہ اپنی طرف سے انہوں نے کہانیاں کرائی ہوئی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ آج کے جھگڑے ہیں جی، عطائی، ذاتی، مستقل بالذات، غیر مستقل بالذات، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ جبکہ بالکل قرآن پاک اور احادیث سے طیبات سے یہ دلائل واضح ہیں کہ ایک ہی فعل کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو وہ نسبت حقیقی ہے، اور جب فعل کی نسبت بندے کی طرف ہو تو وہ نسبت مجازی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہے جو جانوں کو موت دیتا ہے۔ جانوں کو موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ یہاں جانوں کو موت دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور یہ نسبت حقیقی ہے کہ حقیقت میں محیی و ممیت اللہ کی ذات ہے۔ زندہ کرنا اور مارنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، محیی و ممیت حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اس فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا ملک الموت علیہ السلام کی طرف قرآن مجید میں فرمائی، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ فرما دیجئے یتوفاکم ملک الموت، کہ تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے۔ اب ملک الموت علیہ السلام وفات دیتے ہیں، اللہ وفات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وفات دینے کی نسبت حقیقی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام کی طرف وفات دینے کی نسبت وہ مجازی ہے۔ اس فرق کو سمجھے بغیر آپ ان دونوں جو آیات ہیں ان کا فرق نہیں سمجھ سکتے، تو حقیقی اور مجازی اس کا فرق ضروری ہے۔ ایک مقام ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وَہَبَ یَہَبُ ہِبَةً، کسی کو دینا۔ اب ہبہ کی نسبت یہاں اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے بیٹیاں بھی بیٹے بھی، یہاں نسبت حقیقی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو آ کے کہتے ہیں، انا رسول ربی کی لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کا رسول، کس لیے؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں۔ اہابا یہ واحد متکلم کا صیغہ یہابو سے، میں تمہیں ستھرا بیٹا دوں۔ تو یہاں نسبت جو ہے وہ مجازی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت حقیقی ہے۔ تو حقیقی اور مجازی، ذاتی اور عطائی، مستقل اور غیر مستقل، ان چیزوں کا فرق کرنا ضروری ہے۔ لیکن مرزا جرمی اپنی باری آتی ہے تو تعویلیں کرتا ہے، اور جب ہمارا مقدمہ آتا ہے تو کہتا ہے یہ انہوں نے اپنی طرف سے کہانیاں کروائی ہوئی۔ اس طرح بیسیوں بلکہ سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں ذاتی، عطائی، حقیقی اور مجازی، مستقل اور غیر مستقل کے فرق کی۔